ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کی تیسری سورت سورہ آل عمران کا خلاصہ انشاءاللہ کریں گے۔ سورہ آل عمران، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے نام پہ اس سورت کا نام ہے، اور عمران حضرت عیسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا اور حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا، یعنی حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام، حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام یعنی حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن جس کو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ آپ دیکھو یہ ٹوکری کہاں جا رہی ہے جس میں حضرت موسیٰ کو ڈالا گیا تھا، اس بہن کا نام بھی مریم تھا، وہ مریم بنت عمران تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ بھی مریم بنت عمران تھی۔ تو یہاں پہ آل عمران جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کی نسبت سے کہا جا رہا ہے، اور یہ اس صورت مبارکہ کا خلاصہ آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں خصوصی طور پہ اہل نجران کا واقعہ ہے، جو کہ نجران یمن کا ایک علاقہ ہے، اور یمن کے اندر عیسائی جو رہ رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ مناظرہ کرنے آئے تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے قدیم فرقے یمن کے اندر موجود تھے۔ نجران کے جو وفد ہے وہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا، اور انہوں نے مناظرے میں جو بات چیت کی وہ کیا ان کی سرگزشت تھی وہ کہیں پہ لکھی ہوگی، اگر وہ مل جائے تو وہ بڑی ہی کمال کی چیز ہوگی۔ تو البتہ یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی، تو جب دعوت قبول نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا وہ دیا، اس کا یہاں پہ ذکر ہے، وہ آگے آئے گا، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو بظاہر یہ جب ان کو پڑھنے لکھنے کا ہوش آیا اہل کتاب کو، یہ یورپین حضرات کو، تو 1760 میں ان کے جو محققین ہیں یہ یمن میں پہنچے تھے، اور یمن میں بظاہر ان کو یہ جو تورات کے پرانے نسخے ملے، انجیل کے پرانے نسخے ملے، وہ بظاہر ان کو اس جگہ سے ملے تھے، یمن کے جو کمران نام کا جزیرہ ہے وہاں سے ان کو ان کے نسخے ملے تھے، جس کے اوپر ابھی بھی ریسرچ کر رہے ہیں یہ۔ لیکن اب اس ریسرچ سے بظاہر ان کے سامنے جو بات سامنے آئی وہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر اس جگہ کے اصل رہنے والے تھے۔ ناصرہ جو شہر ہے وہ اصل مدینے کا نام ہے، اور اسی طرح اس کتاب کے اندر جو ہے قرآن کریم کی جو اصل جو تحریف ہے ان کی، وہ صرف اور صرف قبلہ کے مقام کی ہے کہ قبلہ کون سی جگہ ہونی چاہیے۔ تو یہ انہوں نے اس کو چھپانے کے لیے، اس تحریف کو چھپانے کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے وہ پورا پلان بنایا، اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جو ہے باقاعدہ اسرائیل کو وجود دیا، اور ایک یہاں پہ کمران کیوز مان لی کہ جو ہے اسرائیل کے اندر کمران نام کی کیوز ہیں، غاریں ہیں، ان غاروں میں سے ان کو تورات کے نسخے ملے، ورنہ کمران جو یمن کا جزیرہ ہے اس کے اندر باقاعدہ اس کی ایک جیوگرافیکل وجہ ہے جس کی وجہ سے اسے کمران کہا جاتا ہے، وہ وجہ اس جگہ پہ نہیں پائی جاتی۔ تو بظاہر اس حقیقت کا ان کے کچھ لوگوں کو علم ہے، اگر سب کو علم نہ بھی ہو۔ ان کے قدیم محققین جو ہیں، جو قدیم عیسائیوں کی کتابیں ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ناصرہ کا جو شہر ہے وہ بیت المقدس سے جنوب میں ہے، اور بیت المقدس سے جنوب میں مدینہ ہے۔ تو اسی طرح اوس و خزرج کے اندر بھی اصل تعلیمات میں عیسائیت موجود تھی، اسی وجہ سے جو شخص جس نے مسجد زرار بنائی تھی وہ راہب نام سے مشہور ہے، تو وہ بھی بظاہر اوس قبیلے کا فرد تھا اور راہب کہلواتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو آخری نبی منوانے کے چکروں میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نبوت کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ بات بن نہیں سکی۔ تو یہ تعلیمات بظاہر یہاں پہ موجود تھی۔ تو اس میں سورہ آل عمران کے اندر بنیادی طور پہ اہل کتاب کے واقعات کا بھی ذکر ہے اور دوسرے واقعات بھی ہیں۔ اس کی ابتدا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ہے،
علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ الحی القیوم جو ہے یہ ممکنہ طور پہ اسم اعظم ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسم اعظم جو لفظ ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں، اور تینوں میں مشترکہ لفظ اگر دیکھیں تو وہ الحی القیوم ہے، تو اس وجہ سے بعض علماء نے اسے اسم اعظم قرار دیا ہے۔ اور یہ جو اسماء حروف مقطعات ہیں الف لام میم، تو ہم تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں اس کا مطلب یہی کہا جاتا ہے واللہ عالم بمرادہ، اور عربی میں باقاعدہ اس طریقے سے کمیونیکیشن کا طریقہ نہیں ہے، لیکن عبرانی کے اندر یہ ایک باقاعدہ کمیونیکیشن کا طریقہ ہے۔ اور عبرانی یہودیوں کی ایک کتاب ہے جسے وہ حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس کا نام سفر یا زیرہ یا اسے سفر یسیرہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے کائنات کو جو ہے وہ 32 رازوں کے ساتھ بنایا ہے، جن میں سے 22 حروف تہجی ہیں اور 10 جو ہے وہ راز ہیں، 10 خاص آوازیں ہیں جن آوازوں کے ذریعے سے اللہ نے بنایا ہے کائنات کو۔ تو اس میں وہ 22 جو حروف مقرر کیے گئے ہیں ان میں ہر ایک لفظ کا ایک باقاعدہ معنی ہے، یعنی یہودی زبان میں ایک لفظ کو ایک طرح سے نہیں گنا جاتا، 3 طرح سے گنا جاتا ہے۔ مثلا الف لام میم ہے تو اس کا ایک تو یہ لفظ ہے، ایک اس کے معنی ہے۔ مثلا الف کا معنی ان کے ہاں جو یا تو ہے طاقتور شخصیت، اللہ تعالیٰ الوہیم اللہ مراد ہے، یا ایلیم طاقتور قوم مراد ہے۔ تو اسی طرح جو ہے میم ہے، میم سے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں یم مراد ہے۔ اسی طرح یہ تو یعنی اس کے جو لفظی معنی ان کے ایک ہر لفظ کے ایک معنی پائے جاتے ہیں، اسی طرح ان کے ہاں لفظ کی ایک گنتی ہے، اور تو یہ 3 طرح سے وہ ایک لفظ کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا شروع میں اظہار فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہیں رحموں میں جیسے چاہتا ہے جو ہے تمہاری شکل بناتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے اور وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اور اس میں ذکر ہے کہ بعض آیات جو ہیں محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔ بعض چیزیں تو وہ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح انداز میں بتا دی ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ اور نبی کے درمیان میں راز ہیں۔ تو جو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان متشابہ باتوں کو لے کے اور اس کے ذریعے سے فتنہ پیدا کرتے ہیں، اور جو حالانکہ جو راسخ فی العلم ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے رب نے اتارا ہے، ہم اس کو سچ مانتے ہیں، کل من عند ربنا۔ تو بہرحال جس چیز کو آدمی پورا نہ سمجھ سکے اور اس کے اوپر جو ہے اس کو لے کے فتنہ کھڑا کرنا، یہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں دوسرے رکوع میں کہا گیا ہے کافروں کو کہ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، دنیا کے اندر بظاہر جتنی مرضی چالیں چل لیں تو عارضی طور پہ تمہیں کوئی غلبہ مل سکتا ہے، لیکن انتہائی طور پہ اور انجام کے طور پہ جو غلبہ ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کو غلبہ ملے گا اور آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے لیے اچھا انجام ہے، اور کافر جو ہے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اس میں بدر کے واقعے کا ذکر ہے، اور اسی طرح پھر انسانوں کی کچھ کمزوریوں کا ذکر ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں انسان کو مزین کی گئی ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اور آدمیوں کو، انسانوں کو جو ہے یہ چیزیں اللہ نے مزین کر دی ہیں، یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں کہ سونا چاندی ہو، مال و دولت ہو، آل اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، یہ ساری چیزیں، کھیتیاں ہوں، جانور ہوں، یہ ساری چیزیں انسان پسند کرتا ہے۔ تو لیکن یہ سارا کا سارا دنیا کا سامان ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ یہ دنیا کی ساری چیزیں عارضی ہیں۔ للذین اتقوا عند ربہم، جو اپنے رب جو ڈرتے ہیں ان کے رب کے پاس ہے ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہیں۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ کی رضامندی ہے جس کو مل جائے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑی اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں، جو یہ اللہ کے سامنے یہ عاجزی کرتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں، یا رب ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔
اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور صبح کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ خاص طور پہ صبح کے وقت اٹھ کے استغفار کرنا یہ جو ہے بڑا اہم ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے، عبادت کے لائق ہے۔ تو اب یہاں پہ وہ مولید صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی جو ہے گواہی دے رہے ہیں، یہ تو خود اپنی گواہی دینا یہ کیسے جو ہے ایک عقل کی بات ہے۔ تو یہ عقل کی بات اس طرح ہے کہ آپ کی سائنس ایک لمٹ تک جا رہی ہے، آپ کی سائنس اس لمٹ سے آگے نہیں جا سکتی۔ آپ کی سائنس کو نہیں پتا کہ کہاں تک کائنات پہنچی ہے۔ جب اس کلام کو آپ جان چکے یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کی مثل کوئی انسان نہیں بنا سکتا، تو پتہ چلا کہ یہ کلام جس نے اتارا ہے وہ بڑی طاقتور ذات ہے اور وہ ہی خدا تعالیٰ ہے، وہ جس نے کائنات بنائی ہے اس نے یہ بنایا ہے، اور جس نے کائنات بنائی ہے وہ ساری کائنات سے واقف ہے۔ آپ کی سائنس تو ابھی جہاں تک آپ کا راکٹ پہنچے گا وہاں تک جاتی ہے، ابھی تو وہ بیچاری کو بہت لمبا سفر کرنا ہے، جو بظاہر فی الحال قریب میں کوئی امکان ہی نہیں ہے آپ کا کہ اس کہکشاں سے ہی آگے نکل سکے۔ تو یہاں پہ ایسی صورت کے اندر جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اپنے علم کے بقدر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا علم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم جہاں تک پہنچے ہیں وہاں تک جو ہے ہمیں کوئی اور خدا نہیں ملا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے ہمارے علم سے آگے جہاں پہ ہے، مثلا اللہ نے کائنات بنائی ہے تو ہو سکتا ہے کسی اور نے کوئی دوسری کائنات بنائی ہو۔ تو ایسی صورت میں آپ کو سب سے بڑی گواہی جو آپ کو مل سکتی ہے وہ اللہ کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو کائنات جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ سے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو وہ گواہی دے رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کائنات میں، جو کچھ ہے وہی وہ ہے۔ تو اسی لیے کائنات کی سب سے بڑی جو گواہی ہے وہ یہ آیت ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ گواہی دیتا ہے جو سب چیزوں سے واقف ہے، وہ یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ اس کے علاوہ اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ اور اب یہاں پہ دو طرح کے حضرات ہیں جنہوں نے اس میں وہم ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو جدیدیت کے مارے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے، اور کوئی کتاب آئی نہیں ہے، کتاب جو ہے ساروں میں یہی بس قرآن ہی کتاب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے اور کوئی احکام نہیں ہے، تو جو ہے جو کچھ بھی ہے یہی کچھ ہے، اور پھر اس میں اپنی مرضی کی تعویلات کرتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب، اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور کوئی مذہب آیا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اور تمام مذاہب کا نام بھی اسلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ بھی اسلام تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ بھی اسلام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ بھی اسلام تھا۔ ان کے اسلام کے لیے، ان کے زمانے کے لحاظ سے، ان کے لوگوں کی عادات کے لحاظ سے، ان کے رسم و رواج کے لحاظ سے، جغرافیائی حالات کی وجہ سے ان کے لیے شریعت کے احکام مختلف تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام یہودی اللہ نے نہیں رکھا، یہودی انہوں نے خود اپنا نام رکھا، بعد میں رکھا۔ نصارہ کا نام نصارہ جو ہے اللہ نے نہیں رکھا، ان کا نام نصارہ کا نام نصارہ جو ہے وہ انہوں نے خود رکھا۔ اصل نام تو اسلام کا مطلب ہے اللہ کی فرمان برداری کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ اللہ کے سامنے گردن جھکا دینا، اللہ کے سامنے، جس کو دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ ان کو سب کو یہی حکم دیا گیا کہ تم نے اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے اور یکسو ہو کے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا۔ تو یہی اسلام ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے لبیک کہنا اور اس کی حکم کو پورا کرنا، یہی اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے کہا گیا کہ وہ جو ہے مسلمان تھے، اور اسی طرح سارے کے سارے جو فرشتوں کو کہا گیا کہ وہ مسلمان ہیں، وہ فرما برداری کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے زمین آسمان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جب اللہ نے ان کو کہا کہ تم آتے ہو کہ نہیں آتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اتینا طاعین، ہم فرما برداری کرتے ہوئے آتے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے بھی
جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں. اسلام نام ہی اس کا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا, اللہ کا جو حکم ہے اس کو تسلیم کر لینا. اس کے بعد اہل کتاب کا ذکر شروع ہو رہا ہے دوبارہ سے, کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق, اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو کہ سچی بات کا حکم کرتے ہیں, تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. تو یہ اہل کتاب کا اور خاص طور پہ یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ جن کے اوپر یہ آیات فٹ ہوتی ہیں. اور اس میں ان آیات کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ساری خیریں یا اللہ تیرے قبضے میں ہیں, تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ دنیا کے جو نقشے ہیں, انسان ان نقشوں کے اندر کامیابیاں ڈھونڈتا ہے, تو اللہ نے کامیابی دنیا کے نقشوں کے اندر نہیں رکھی. کامیابیاں ساری کی ساری اللہ کے ہاتھوں میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ رات کو دن میں بدلتے ہیں, دن کو رات میں بدلتے ہیں, زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں, اور جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں. تو اس میں یہاں پہ وہ ملحد صاحب اعتراض کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس یہاں پہ یہ جو کہنا ہے کہ مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں, تو یہاں پہ مثال جو ہے وہ تقی عثمانی صاحب نے یہاں پہ مثال دی ہے انڈے سے جانور پیدا ہو جانا, یہ مردہ سے زندہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ ان کو 22 توپوں کی سلامی پیش کرتا ہوں, اور سائنس کی نظر میں انڈا بھی کیا ہے, زندہ ہے. تو یہ زندہ اور مردہ جو یہاں پہ کہا گیا ہے, یہ زندہ مردہ انسانوں کی ظاہری شعور کے لحاظ سے کہا گیا ہے. آپ کے مخصوص حالات کے لحاظ سے آپ زندہ مردہ کہتے ہیں, تو آپ کے حالات تو بہت تھوڑے دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو آپ جسے مردہ سمجھتے ہیں وہ بھی مردہ نہیں ہے, اللہ کے سامنے تو وہ بھی زندہ ہے. آپ تو زمین کو مردہ سمجھتے ہیں, زمین آپ کے خیال میں شعور نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ زمین نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی. ہم نے کہا کہ تم جو ہے اپنی مرضی سے آتے ہو یا زبردستی آؤ گے, تو سب نے زمین نے بھی جو ہے وہ فرما برداری کی. تو اللہ کی نظر میں تو کچھ مردہ ہے ہی نہیں, اللہ کی نظر میں تو ہر چیز زندہ ہے. وہ جو مردہ جو کہا جا رہا ہے وہ ایک ظاہری نظر کے شعور کی وجہ سے, ظاہری شعور کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. اور ظاہری شعور میں ظاہری بات ہے کہ آپ جو ہے وہ انڈا ہے وہ آپ کو مردہ نظر آتا ہے. اور اسی طرح جو دنیا کی جو اجزاء ہے جن کے ذریعے سے نطفہ بنتا ہے, جو خوراک آپ کھاتے ہیں وہ خوراک جو ہے وہ مر جاتی ہے, ڈیڈ ہو جاتی ہے, اس سے نطفہ بنتا ہے, اس نطفے سے جو ہے زندہ انسان وجود میں آ جاتا ہے. تو یہ سارا کا سارا اس میں مردے سے زندہ کی صورتحال پڑ رہی ہے. جب بندے نے ماننا نہیں ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس میں اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے. اس میں آگے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے, اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ جو نظر مانی تھی اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا تھا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی, کہ یا رب میں نے نظر مانی ہے جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے نام پہ وقف کروں گی, تو میری طرف سے قبول کر لے, بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. تو اب یہ جو حضرت مریم علیہ السلام کہاں پہ مقیم تھی اور یہ واقعہ کہاں پہ ہوا, اس بارے میں عیسائی جو ہے خود شک میں مبتلا ہیں, یا یہ کہ جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں. ان کے جو قدیم مورخین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ناصرہ بیت المقدس سے مغرب میں واقع ہے, اور ناصرہ کا مطلب وہ شہر ہے کہ ناصرہ کا معنی ہی کیا ہے کہ مدد کرنے والا, مدد کرنے والوں کا شہر. اور اسی طرح اسی وجہ سے یہ اس نام پہ فخر کرتے ہیں, کیونکہ ان کی کتاب میں کہا گیا کہ جو عیسیٰ پیدا ہوں گے وہ کیا ہوں گے, ناصری ہوں گے, وہ مددگار ہوں گے, وہ آخری نبی کے کیا ہوں گے, مددگار ہوں گے. مددگار ہوں گے تو کس کے مددگار ہوں گے, ناصری ہوں گے, مددگار ہوں گے, کس کے مددگار ہوں گے, وہ آخری نبی کے مددگار ہوں گے, آخری نبی کا پیغام پہنچانے میں جو ہے وہ ان کی مدد کریں گے. تو اسی وجہ سے ان کو ناصری کہا گیا. اس کے اوپر یہ باقاعدہ وہ کرتے ہیں, لیکن یہ ناصرہ جگہ کون سی ہے وہ انہوں نے ایک فرضی جگہ مان لی کہ اب اگر اصل اسی جگہ کو مان لیں جہاں پہ حضور کی مدد کرنے والے انصار جہاں پہ مقیم ہیں, اس شہر کو اگر مان لیتے ہیں تو پھر جو ہے ان کی بات ہی پوری نہیں ہوگی, اور جو ہے سیدھا سیدھا مسلمان بننا پڑ جائے گا, سارا کام ہی خراب ہو جائے گا. تو ان کی جو کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو حضور کے مشابہ ہیں. ایلیا کے جو یشوع ہے وہ ایلیا کا ہو بہو مشابہ ہے, اور ہر ایک چیز کے اندر وہ ایلیا کے مشابہ ہے. تو ان کی کتاب میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کا جو قبیلہ تھا وہ جو ہے وہ نجار تھا, بنو نجار تھا.
اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جو قبیلہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ بنو نجار ہے. اور حضرت مریم علیہ السلام نے جو ہے ان کی جو والدہ تھیں وہ ناصرہ کی رہنے والی تھیں، اور انہوں نے اپنی جو اولاد ہے اس کے لیے کہا تھا کہ میں اسے اللہ کے لیے وقف کروں گی. اور جب بچی پیدا ہوئی تو پھر اس کو وہ جب ہیکل کی اس کے لیے گئیں تو وہاں پہ انہوں نے اسے وقف کر دیا. اور وہاں پہ مختلف کمرے تھے، کمروں کو یہاں پہ محراب جو کہا گیا ہے، ان کی اس میں باقاعدہ یہ رواج تھا کہ ہیکل کے ساتھ چاروں طرف کمرے بنائے جاتے تھے، جو وہاں پہ جو عبادت کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ وہاں پہ مقیم ہو کے وہاں پہ اعتکاف کرتے تھے. تو اس میں جو ان کی کتاب کا جو کہانی کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کے ہاں 2 کعبوں کی اور 2 ہیکل کا جھگڑا چل رہا تھا. ایک ہیکل موجود تھا، وہاں پہ یہودی رہ نہیں رہے تھے. یہودی جو ایک خاص قسم کے لوگ تھے جن کے اندر نبی آ رہے تھے، وہ یہودی وہاں پہ رہ رہے تھے. لیکن یہ جو دوسرے یہودی ہیں جو بیت المقدس کے پاس رہ رہے تھے، تو ان کے پاس کافی دیر سے ان کے پاس نبی نہیں آیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے وہی نبی ماننا ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ کتاب میں آئے گا. تو اب حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام یہاں کے حکمران تھے. عرب کے حکمران اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام تھے. ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کنواری بچہ جنے گی اس کی گواہی، اس کا گواہ جو ہے وہ زکریہ کو بنایا. اب زکریہ ایک گواہ وہ ہیں جو یسیہ نے بتاتے وقت اس وقت کوئی گواہ بنایا ہوگا یا نہیں بنایا، لیکن یہ کہ جو پیدا ہونے کے وقت جس نے گواہی دی زکریہ نے، وہ زکریہ وہاں پہ نہیں رہ رہے تھے جہاں پہ یہ باقی یہودی رہ رہے تھے. بیت المقدس میں وہ زکریہ نہیں تھے. تو اب وہ زکریہ کہاں پہ موجود تھے اور کہاں پہ ان پہ رومیوں نے جو ہے وہ ان کی کتاب کے مطابق جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو یہودی رومیوں کو لے کے وہاں پہ حملہ کرنے گئے تھے. تو اب یہودی رومیوں کو لے کے حملہ کرنے کہاں گئے تھے؟ تو 26 قبل مسیح کا آپ کو تاریخی طور پہ یہ واقعہ مل جائے گا کہ رومی کا حملہ کرنے جو ہے وہ یہاں پہ آئے تھے مکہ کے اندر، اور اس علاقے کے اندر یہ رومی حملہ کرنے آئے تھے. اور یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ جو ہیکل جہاں پہ دی گئی تھی جس ہیکل میں، وہ یہ ہیکل یہی خانہ کعبہ تھا، اور خانہ کعبہ کے گرد جو محراب بنے ہوئے تھے یہاں پہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا جو گھر تھا، حضرت زکریہ علیہ السلام کے وہ اس میں آئی. البتہ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کا یہ ذکر ہے کہ جو ان میں قرہ ڈالا گیا تھا، قرہ ڈالنے کے لیے قلم ڈالے گئے تھے پانی کے اندر، اور پانی جو ہے وہ الٹا چلا تھا ان کا قلم. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ کوئی ندی بہتی تھی. تو ندی یہاں پہ رومیوں کے حملہ کرنے سے پہلے تک یہاں پہ موجود تھی. مکہ سے یہ جو نہر زبیدہ نے جو نہر کھودی ہے، یہ بظاہر یہ اسی کے اوپر ان کے اوپر کھودی ہے، جو کہ اس جگہ پہ رہنے والے ایک بادشاہ تھا، بنی اسرائیلی بادشاہ ہے، جو ان کی کتاب کے اندر ذکر ہے کہ اس نے دریائے فرات سے لے کے یہاں تک نہر کھودی تھی. اسی وجہ سے اس شہر کو فراتی بھی کہا جاتا ہے. یہاں کے رہنے والوں کو فراتی کہتے تھے اس وقت، کیونکہ دریائے فرات کے لیے اس نے زیر زمین نہر کھودی تھی. اور وہ اس طرح کی نہر تھی کہ اس کے بظاہر اوپر سے اس نے ڈھکا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے اس کو تباہ نہیں کر پائے تھے. لیکن جب یہاں پہ رومیوں نے قبضہ کیا اس کے بعد انہوں نے اس نہر کو تباہ کر دیا. تو لیکن وہ جو پانی جو تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کے انتقال کے وقت بند ہو گیا تھا، تو اس مریم کے جب کے معجزے کے طور پہ اللہ نے اس پانی کو دوبارہ جاری کر دیا. اسی وجہ سے انہوں نے اس مریم کو یافتہ ہارون کہا. تو بہرحال اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا یہاں پہ ذکر ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو بے اولاد تھے ابھی تک، انہوں نے دیکھا حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل آتے ہیں. ان کے کمرے کا ایک کمرہ ہے ان کو دیا ہوا، یعنی ایک حجرہ ہے، اعتکاف کی جیسے جگہ ہوتی ہے اس طرح کا ایک ہے، لیکن باقاعدہ دروازہ ہے اس کا، اور حضرت زکریہ اس پہ تالا لگا کے جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے پاس طرز کے کھانے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ انا لکی ھذا یا مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. تو حضرت زکریہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے اس کو بے موسم کے پھل کھلاتا ہے، تو میری عمر بڑی ہو گئی ہے، میری اب بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہے، اب میرے لیے اولاد ہونا بے موسم کی بات ہے، لیکن یا اللہ جب تو اسے پھل دے رہا ہے تو مجھے بیٹا دے دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریہ کی دعا قبول فرما لی. اس کے واقعے کا ذکر ہے کہ جب بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری ملی تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ دعا مانگتے وقت تو آدمی مانگ لیتا ہے، لیکن جب حقیقت ہوتی ہے تو آدمی سے وہ جو ہے آدمی کو برداشت ہی نہیں ہوتا. یا اللہ اتنی بڑی خوشی تو مجھے کیسے دے رہا ہے؟ تو اس کا باقاعدہ معجزہ ذکر کیا گیا.
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے دیے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو ہے جو ان کی کتاب میں جو حوالہ دیا گیا وہ یہ ہے کہ زکریا اور یحییٰ جو ہے اس کی گواہی دیں گے۔ زکریا نے پہلے گواہی دی اور یحییٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ باقاعدہ وہ تعارف کروایا اور ہر ایک کو بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہی وہ ہیں جن کے آنے کی جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ وہ آئیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے جو ہے وہ بیٹا پیدا ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرمائے۔ یہ آج کی سائنس کے لیے، آج کی سائنس یعنی اس بات کو ناممکن مانتی ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے آج کی سائنس کے مطابق کہ یعنی صرف مرد کے اسپرم سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، عورت کے بغیر، یعنی مرد کے اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن صرف عورت کے اس سے جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جائے یہ آج کی سائنس میں ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے یہ سائنس اپنے کمال پہ پہنچے اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، سائنس خود چیک کرے گی، اسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے کس طرح اللہ کا معجزہ ہے۔ یہ جب یہ سارا کچھ نظر آ جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں تو یہ اس کے بعد کوئی چیز راز رہے گی نہیں۔ تو اسی طرح اب یہاں پہ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزے دیے اور اسی طرح بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالص اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوئے اور ان کے لیے کلمت اللہ، روح اللہ کے لقب ان کو دیے گئے، تو کیا وہ حضور سے افضل ہیں؟ تو اس سے بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ جو ہے وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور اسی طرح جو ہے وہ کمالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو اصل جو ہے کمال اس کے اندر ہے جس کو اللہ نے چن لیا، اور اللہ نے جن کو چنا ہے، جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو وجہ کائنات ہیں، جن کے پہلے نبی سے لے کے جو ہے جن کی نشانیاں دی ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ایک امتی بن کے، جو ہے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ کی تبلیغ فرمائیں گے، اور اس میں اس کا ذکر ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اور اللہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے پورا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور جو ہے اب یہ اس پہ جو قادیانی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے، اور زخمی ہونے کے بعد میں جا کے ان کا وہ ہو گیا، اور قبرستان جو ہے ہم نے کشمیر کے اندر قبر دریافت کر لی ہے۔ اس طرح کی جو ہے وہ اپنی وہ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے بالکل واضح انداز میں ذکر کیا ہے، اور ان کی کتاب کے اندر ان کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اس کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ایلیا آسمانوں پہ جائے گا، اور ان کی کتاب میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ الیشو جو ہے وہ بھی آسمانوں پہ اٹھایا جائے گا، اور یہ دونوں باتیں ان کی کتاب میں موجود ہیں۔ ہم جو ہے اس کا جب وہ پڑھ رہے تھے اور اس سے ہم نے اس کا حوالہ پیش کیا تھا۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ ان کی کتاب میں یہ بار بار اس کا یہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ جب آئیں گے تو اس میں وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں گے، اور جو ہے وہ گندے کپڑے ہوں گے، اور لوگ جو ہے ان کے اوپر ظلم کریں گے، اور اس کے بعد بیچ میں ایلیا ہے، اور ایلیا کے بعد دوبارہ جب دوسری دفعہ جب وہ جائیں گے تو پھر وہ پگڑی باندھ کے جائیں گے، اور پھر بادشاہ بن کے جائیں گے، اور جو ہے وہ پھر حکومت کریں گے۔ تو یہ بات ان کی کتاب کے اندر اس کے جو ہے مثالی الفاظ کے اندر یہ بات موجود ہے، اور یہاں پہ اہل کتاب کو دعوت دینے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، تم بھی کہتے ہو ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اس کو مان لو۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، ہم ایک دوسرے کو جو ہے اللہ کا برابر نہیں سمجھتے، اللہ کے برابر کسی کو اپنا جو ہے وہ معاون اور مددگار نہیں مانتے۔ اسی طرح اس میں آیت مباہلہ ہیں
کہ جب اہل نجران آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کے حکم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا دعویٰ کیا تھا کہ مباہلہ اسے کہتے ہیں کہ اس بات کی دونوں لوگ اپنے ساری چیزیں لے کے میدان کے اندر آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں. یہ یہاں پہ الفاظ ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا، آپ فرما دیجئے نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں تم اپنی اولاد کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود بھی آتے ہیں تم خود آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم اللہ کی لعنت کی دعا کرتے ہیں کاذبوں پر کہ جو ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں ابھی عبرت کا نشان بنا دے. تو عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی کہ آجو یہاں پہ یہ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ کے سامنے، جو جھوٹا ہے وہ مارا جائے گا خود ہی. تو انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے کی طرف سے جو ہے حضرت فاطمہ کو، حضرت حسنین کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ایک چادر پہ بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تو ان کو کہا کہ تم بھی آ جاؤ اور ہم دعا مانگتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اگر ہم مباہلہ کرتے ہیں تو عیسائیت کا دنیا سے نام ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی اور باقاعدہ جزیہ دینا قبول کیا کہ ہم مذہب تو آپ کو قبول نہیں کریں گے، لیکن آپ جو ہمیں اپنے مذہب پہ رہنے دیں، جو جزیہ دیں گے ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں اور اتنا جزیہ آپ کو سالانہ دیا کریں گے. تو وہ اتنا جزیہ دیتے رہے. اس کے بعد تو اسی طرح ان کی اس بات کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ حنیف مسلم تھے. اور یہاں پہ وہ جو ملحد صاحب ہیں وہ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر حضرت ابراہیم کا دینی اصل تھا تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، اور اسی طرح یہودی عیسائی بنانے کی کیا ضرورت تھی. تو یہودی عیسائی اللہ نے نہیں بنایا. دین جو ہے تعلیمات انسان بھول جاتے تھے، وقت کے لحاظ سے تبدیلی کی ضرورت ہوتی تھی، نیا نبی نئی شریعت لے کے آتا تھا، لیکن وہ شریعتیں، ان شریعتوں کے نام یہودیت یا نصرانیت یہ ان کے لوگوں نے نام رکھا. اللہ کی طرف سے جو حکم نام دیا گیا تھا ان کو وہ اسلام کا ہی نام تھا کہ ان کا جو جس کا حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کو تسلیم کرو، اور یہی تسلیم کرنا اسلام ہے. تو ان کی سازشوں کا ذکر ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو گمراہ کر دیں اور یہ اہل مسلمانوں کو گمراہ کر دیں اور اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں. اس کا یہاں پہ ذکر ہے اہل کتاب تم جو ہے حق کو باطل کے ساتھ ملتبس نہ کرو. اور یہ صبح کو یہ انہوں نے ایک ہیلا یہ شروع کیا تھا، صبح کو ایمان لے آتے کہ ہم نے ہاں بھائی یہ وہی نبی ہے جو ہماری کتابوں میں، شام کو کہتے ہیں نہیں ہم نے دیکھا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ان کا وہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالیں اور لوگوں کو اسلام سے دور کریں. تو یہ سارے کے سارے ان کے جو ہیلے ہیں اور ان کی جو چالاکیاں ہیں ان کا یہاں پہ ذکر ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ دنیا کے اندر یہ ساری چالاکیاں چل جاتی ہیں، لیکن جو بن ایمان کے مر گیا تو ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کافر ہونے کی حالت میں مل گئے، تو وہاں پہ جا کے ساری دنیا کا سونا بھی اگر دے سکیں تو وہ دے کے بھی ان کی جان بخشی نہیں ہوگی، اور ہمیں دردناک عذاب ہے اور وہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور سب سے اچھی نیکی اس کو قرار دیا گیا کہ جو تمہیں زیادہ پسند ہے اسے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اور یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے مگر جو حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے. ان کے جو ہے وہ اونٹ کا گوشت وہ استعمال نہیں کرتے تھے، تو اس اونٹ کا گوشت وہ کہتے تھے یہ تورات کا جو ہے وہ حکم ہے. تو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی خود کی نظر ماننے کی وجہ سے تم نے جو ہے اپنے اوپر حرام کیا تھا. ان کی اقتداء کے اندر ان کی اولاد اس سے بچتی تھی. بہرحال موجودہ تورات کے اندر جو احکامات ہیں ان کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو وہ تو یہ اپنی کتاب اپنی مرضی سے کتاب لکھتے ہیں. تو اس وقت تو انہوں نے جو کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اونٹ جو ہے ان کے لیے حرام ہے. تو بہرحال اگر حرام تھا بھی تو بھی ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبی آئے گا وہ پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرے گا، جو حرام ہیں ان کو حلال کرے گا، یہ ان کی کتاب کے اندر
آج بھی لکھا ہوا موجود ہے. تو اگر ان کی کتاب میں حرام تھا بھی تو بھی اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے وہ حلال ہو گیا. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اور اسی طرح یہاں پہ پھر وہی قبلے کی بات کی طرف ان کو اشارہ دیا گیا ہے. امت محمدیہ کو قبلے کا اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے جو ان کے لیے انہوں نے سارا اپنا دین و مذہب سارا قبلے کے اوپر بنایا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہاں پہ مثال الفاظ کے ذریعے سے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اصل قبلہ کہاں پہ ہے, دین ابراہیمی کیا ہے, حضرت ابراہیم کس علاقے کے تھے. آج بھی تورات کے اندر جو انٹرنل ایویڈنس جسے کہتے ہیں, تورات کے اندر کے الفاظ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس علاقے تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام, کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو گفٹ بھیجا تھا, جو گفٹ ان کی کتاب میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے لے جانے کا کہا تھا, وہ چیزیں ہیں جو صرف سعودی عرب میں اگتی تھی اور فلسطین میں نہیں اگتی تھی. تو اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام سعودی عرب کے رہنے والے تھے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کا سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں ہے اور برکت والا ہے, جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس میں اس کی نشانی اس کی یہ ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. مقام ابراہیم وہاں پہ موجود ہے. مقام ابراہیم جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے مقام ابراہیم کا یہاں ہونا کہ ابراہیم یہاں آئے تھے, اور جہاں پہ تم کہہ رہے ہو ابراہیم آئے تھے وہاں پہ سوائے تمہارے اٹکل پچو کے اور تمہاری اپنی ایک کہانی بنانے کے, اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. اور جو ہے جو ایویڈنس ہے وہ آج بھی موجود ہے, وہاں پہ رکھا ہوا ہے. آپ اس کو کسی طرح کا بھی کسی مشین سے چیک کرنا چاہتے ہیں چیک کریں, اور چیک کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ, یہ پاؤں کے نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں کہ نہیں ہیں, کتنے سال پرانے ہیں کہ نہیں ہیں, یہ آپ آج کے دور میں چیک کر سکتے ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اب یہاں پہ ایک ملحد صاحب نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ اگر یہ واقعی دین ابراہیمی سب میں ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ بھی حج کرنے چاہیے, ان کو بھی حج کرنا چاہیے, حالانکہ وہ حج نہیں کرتے اور ان کے ہاں حج کی باقیات ہمیں نہیں ملتی ہیں. تو ان سے عرض یہ ہے کہ آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ مل جائے گا ان کی کتاب کے اندر. آج بھی ان کے ہاں یہ عید منائی جاتی ہے, ٹینٹ عید کہتے ہیں اسے, ٹینٹ فیسٹیول کہتے ہیں, اور اسے عید المظلات عربی میں کہتے ہیں, جسے ان کے ہاں یہ حج کی باقیات ہے. انہوں نے جو 10 تاریخ کو حج ان کے ہاں, کیونکہ چاند کا سسٹم تھا ان کے ہاں بھی, لیکن انہوں نے جب اس کو جگہ بدلی کی تو اس کے بعد انہوں نے 10 تاریخ کو بجائے یوم النحر منانے کے اور 10 تاریخ کو حج منانے کے, انہوں نے 10 تاریخ کو یوم غفران مناتے ہیں. اور اس میں ان کا جو ایک پیشوا ہے وہ ساری رات روتا ہے اور وہ اونچی اونچی آواز سے, اور جو ہے جس طرح کا یہ روتے ہیں وہ آپ کبھی نیٹ پہ ان کو کھول کے دیکھیں, یہ ریویو کو کس طرح کے ڈیزائن سے روتے ہیں یہ. تو اس طرح یہ وہ کاہن اعظم ان کا رو رو کے ساری رات جو ہے وہ کرتا ہے. اور اس کے بعد 6 دن کے بعد ان کا وہ جو حج کے 6 دن ہیں, ہمارے ہاں بھی حج کے 6 دن ہیں, وہ 7 دن تک جو ہے وہ ایک ایسے ٹینٹ کے اندر رہتے ہیں, ٹینٹ لگاتے ہیں بیت المقدس کے سامنے کے علاقے کے اندر مشرق کی طرف. جیسے ہمارے ہاں خانہ کعبہ کے مشرق میں ہم لگاتے ہیں, وہ بیت المقدس کے مشرق میں لگاتے ہیں. اور ان کے ٹینٹ کی ان کے ہاں شرائط ہیں, آج بھی ان کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ اتنا کپڑا اتنا پتلا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سے ستارے نظر آئیں, اور جو ہے وہ اس کے اندر 6 رات تک وہ وہیں پہ رہتے ہیں. اور بارش بھی ہو جائے تو بھی وہ نہیں جاتے, الا یہ کہ وہ اتنی بارش ہو جائے کہ وہ جگہ جو ہے بستر ان کا بھیگ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے ابھی کہ ابھی آپ حج نہیں کرو اور گھر چلے جاؤ. تو ان کے ہاں یہ ٹینٹ عید آج بھی موجود ہے, اور یہ جو حج کی باقیات ہیں یہ آج بھی ان کے اندر موجود ہیں. آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں, چیٹ GPT کے ذریعے سے آپ ان کی عید المظلات یا ٹینٹ فیسٹیول جو ہے اس کو اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں. تو اس میں اس کے بعد حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے, اور اس ایسے ہی مرنا, مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا. اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ مت ہو جاؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء, جب تم دشمن تھے. فالف بین قلوبکم, اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار, تم آگ کے کنارے پر تھے, گڑھے پر تھے, اللہ نے ان سے بچا دیا.
جو صدیوں کی آپس میں لڑائیاں قبیلوں کی چل رہی تھیں، اللہ نے وہ ساری نفرتیں ختم کر کے اور دلوں کو جوڑ دیا۔ دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ زمین میں موجود سارا روپیہ پیسہ بھی لگا دیتے تو آپ دل نہیں جوڑ سکتے تھے۔ یہ دلوں کو جوڑنا اللہ کا کام ہے، ہمیشہ کی نفرتوں کو اللہ محبتوں میں بدل دیتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ اس اتحاد کو جوڑنا، اتحاد کو جوڑ کو برقرار رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اتحاد اور جوڑ کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو ذکر کرنے سے چپ کرنا پڑتا ہے۔ جو ہے خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کہلانے والی جو جماعتیں ہیں ان کے اندر باہمی طور پہ جو ہے جو انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا جو نقصان اور جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ دشمن اٹھاتے ہیں، اور جو نقصان ہوتا ہے وہ مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ تو علمی اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، علمی اختلاف ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں، لیکن اہل سنت کے اہل سنت کے جو مختلف گروہ ہیں ان کے اندر اگر کسی بات میں اختلاف ہے تو اختلافی موضوعات سے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور آپ کو یہ ہے کہ جس کے اوپر تسلی ہے، جس مولوی صاحب پہ تسلی ہے، جس اہل علم پہ تسلی ہے، اس سے آپ مسئلہ پوچھیں، اس کے مطابق عمل کریں، عمل جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، شور نہ مچائیں۔ اور اس میں یہ حکم ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ مومنوں نے، مسلمانوں نے کون سا دنیا کو خیر کی ہے، مسلمانوں نے دنیا کو کون سی خیر دی ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو اگر آپ یہی اپنے اس کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو آپ کی آدھی سے زیادہ جو سائنس ہے اس کی بنیادیں مسلمانوں کے دیے ہوئے اصولوں کے اوپر ہیں۔ آپ کی جو آنکھ کی جو جتنی بھی سائنس ہے، آئی سائٹ کی، ابو الحسن کے اصولوں کے اوپر ہے، اور اسی طرح جتنے آپ کی جو منطق، فلسفہ، جو کچھ بھی آج کے جدید علوم موجود ہیں ان کے اندر مسلمانوں کی جو حصہ ہے اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف اگر آپ اور اپنی ہی سوچ کے مطابق اگر جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا دیا دنیا کو، تو آپ کے مگر جو پہلے کے علوم تھے ان کو سنبھال کے مسلمانوں نے رکھا، جو آپ نے بعد میں جن کے اوپر نشت ثانیہ کا دعوے دار ہوئے کہ ہم نے نشت ثانیہ کر لی، وہ علوم آپ کو پہنچائے مسلمانوں نے۔ تیسرے نمبر پہ مسلمانوں کی، اگر آپ اس کی بجائے جو آج ہماری مسلمانوں کی جو کریکٹر کا یہ حال ہے، یہ مسلمانوں نے نہیں کیا، یہ آپ لوگ جو آپ کے جو آقا ہیں وہ جب یہاں پہ آئے انہوں نے یہاں کے لوگوں کی اخلاقی حالات خراب کیے، ورنہ مسلمانوں کے اخلاقی حالات یہ ہے، مسلمانوں کی تربیت یہ ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ دوسرے کے لیے جو ہے اس کے دنیا میں بھی دوسرے کے لیے کام آنے کا باعث بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آپ کی جو سرمایہ دارانہ سسٹم ہے کہ بس جیسے کیسے تم جمع کر لو، یہ جو آپ کے آقاؤں نے سوچ دی ہے وہ مسلمان اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے اپنے اصل اس سے محروم ہو گئے۔ تو بہرحال تربیت کی ضرورت ہے، اس اصول کے مطابق جو ہے مسلمانوں کو اس پہ آنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز میں دوسروں کی خیر خواہی کا سوچیں، دوسروں کو فائدہ دینے کا سوچیں، دوسروں کو جو ہے اگر جہاں پہ بھی ہے، جو بھی جس جگہ بھی چل رہے ہیں، ایک اصول پسند بنے اور بے اصولیاں کرنی چھوڑ دیں۔ ہمارے اندر جو بد اخلاقی اور بد عملی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس میں جنگ بدر کے واقعات کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد اور نصرت عطا فرمائی، اور جو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بدر میں اللہ نے مدد کی تھی تو احد میں کیوں نہیں کی؟ تو یہاں پہ انہوں نے اس کے بعد آپ نے پڑھ بھی لیا ہے، مولید صاحب نے بھی پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو تمہاری جو سزا، جو تمہارے لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ اسی وجہ سے جو تمہارے ساتھ پچھلے سال بات ہوئی تھی، کیونکہ بدر کے موقع پہ جب مسلمانوں نے جو قیدی بنائے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرضی یہ تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، تو مسلمان ان کو فدیہ لے کے آزاد کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ان کو بتائی گئی تھی کہ اگر اس سال تم ان کو فدیہ لے کے آزاد کرو گے تو اگلے سال تمہارے اتنے بندے شہید ہوں گے۔ تو یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جو احد کے اندر اتنے مسلمان شہید ہوئے اور 70 مسلمان شہید ہوئے، اور اس کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کی شکست بہرحال نہیں تھی۔ تو ایک آزمائش تھی، ایک وہ تھا جو جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو آزمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ رسول، پہلے رسول آئے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔
اور قرآن کریم کی وضاحت ہے کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے، یہ بیان ہے، وضاحت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے متقیوں کے لیے، اور یہ حوصلہ دیتا ہے ولا تہینوا ولا تحزنوا، تم کمزور نہ ہو، تم غمگین نہ ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند ہوگے اگر تم مومن رہے۔ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ، اگر آج احد کے موقع کے بعد یہ تسلی ہے کہ اگر تمہیں آج زخم لگا ہے تو ایسا زخم تم پہلے بدر کے موقع پہ انہیں لگا چکے ہو۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، دنیا کے حالات کی وجہ سے آپ جو ہے وہ آپ نے ان کو امریکہ کو آقا بنا لیا ہے، تو دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل ہم آقا تھے، اگر آج وہ آقا بن گئے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کل کو دوبارہ دنیا کی باغ دوڑ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کو بھلے یقین نہ آئے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ہی آپ کو نظر آ جائے، تو لیکن یہ دنیا کے حالات اوپر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے کچھ نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا، یہاں پہ آزمائش آتی ہے اور سارے حالات چلتے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرم مزاجی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے یہ سارے آپ کے گرد جمع ہیں، اور فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے بھاگ جاتے۔ تو فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، تو آپ ان کو معاف کرتے رہیں، ان کے لیے استغفار کریں اور ان سے معاملے میں مشاورت لیں۔ یہ یہاں پہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کی جو ہے وہ تعریف ہے، دوسری طرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل کتاب کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بتائی گئی کہ جو آخری نبی ہوگا وہ نرم مزاج ہوگا، اس کی تصدیق ہے کہ یہ نرم مزاج ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہاں پہ ان کو تعلیم ہے، ایک امت کو تعلیم ہے کہ جب بھی کبھی بھی کوئی کسی جگہ کا انتظام سنبھالتا ہے، کوئی نظام اپنے ذمے لیتا ہے تو اس کے اندر یہ صفات ہوں گی تو اس کا نظام صحیح چلے گا، اگر ان صفات کی کمی ہوگی تو وہ نظام نہیں چلا سکے گا۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ نرم مزاجی ہونی چاہیے، اور جو ہے چھوٹی موٹی غلطیوں کو، اپنے ساتھیوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے، اور ان سے جو ہے اللہ سے بھی استغفار کرنی چاہیے، ان کے لیے بد دعا ملامت نہیں کرنی چاہیے کہ تم جو ہے بات نہیں مانتے ہو تو لہٰذا جو ہماری جماعت میں امیر صاحب بن جاتے ہیں نا، تو سروزے کی جماعت کے امیر صاحب بن گئے اور مامورین نے نہیں مانا تو ہم اسی میں کیا آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، مامور جو ہے کیا کر رہے ہیں، امیر صاحب کی بات نہیں مان رہے، تو ناراض نہیں ہونا ہے، آپ نے بات نہیں مان رہے، آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں، یا اللہ ان کو معاف کر دیں، ان کو پتہ نہیں بیچارے، سمجھ بات کی نہیں، وشاورہم فی الامر، اور بعد میں ان سے مشورہ لیں، مشورہ لینے سے اگلے کو تسلی ہو جاتی ہے، آپ کے جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ خوشی سے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ اس جنگ کا ذکر ہے کہ جو تکلیف پہنچی تھی جو احد کے دن کی، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین، یہ جو تمہیں تکلیف پہنچی تو یہ اللہ کے حکم سے پہنچی اور مومنوں کو پرکھنے کے لیے پہنچی، ولیعلم الذین نافقوا، پتہ چلے کہ اللہ کے لیے کام کرنے والے جو ہے ویسے تو مجنو بن کے بہت بیٹھے ہوتے ہیں، خون دینے والے اور جان دینے والے، جان دینے کا جب وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اصلی عاشق کون ہے۔ وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ ادفعوا قالوا لو نعلم، تو منافقین کے عذر سامنے آئے اور منافقین کا پتہ چل گیا سب کو کہ کون منافق ہے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تو ان کا شہید ہونا کوئی گھاٹا نہیں ہے، وہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ پکی زندگی اپنا بندوبست کر دیا انہوں نے، اور اپنے اللہ کے پاس اپنے عمل پہ خوش ہیں، اور ان کو صبح شام خبریاں ملتی ہیں کہ ان کو نہ کسی بات کا خوف ہے اور نہ ان کو کوئی کسی بات پہ وہ غمگین ہے، اور اللہ کی نعمت اور فضل پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ایمان والوں کی جو ہے وہ تعریف ہے، اور اسی طرح آخر کے اندر اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ اہل کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں اس کا یہاں پہ ذکر ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے آخر موت ہے، اور کامیابی یہ ہے جسے آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ حقیقی کامیاب ہے۔ اور دنیا کے اندر تمہیں آزمایا جائے گا مال کی کمی کے ساتھ، جان کی کمی کے ساتھ، اور اہل کتاب تمہیں جو ہے بہت ساری باتیں سنائیں گے، مشرک بہت ساری باتیں سنائیں گے، اور یہاں پہ ساتھ ہی اہل کتاب سے یہ جن کو کتاب دی گئی ان سے یہ وعدہ لیا گیا ہے
کہ جو تمہیں اللہ نے علم دیا ہے اسے تم نے لوگوں کو بتانا ہے اور اسے چھپانا نہیں ہے. اور اسی طرح اہل کتاب کا ذکر ہے کہ ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا، پھر بھی وہ انہوں نے اپنے وعدے کو چھوڑ دیا اور جو علم ان کو پتہ ہے وہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر آخر میں آسمان و زمینوں کی تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دن رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والے وہ لوگ ہیں جو کہ قیام میں بیٹھے ہوئے اپنے پہلو کے بل ہر وقت اللہ کی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں اور آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو نے یہ ساری کائنات باطل پیدا نہیں کی، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اور اسی میں یہ اس کا ذکر ہے کہ دنیا میں کافروں کا گھومنا پھرنا یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. اور اسی میں اس کے آخر میں اس کا ذکر ہے جو غائبانہ نماز جنازہ پڑھا گیا تھا ان کا بھی اس میں ذکر ہے. اور ایمان والوں کو اس آیت کی اختتام اس پر ہے یا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب. بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی اس پر بھی اور جو ان پر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پہ نہیں بیچتے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر عطا فرمائیں گے. اور اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور جمے رہو اور رباط میں کھڑے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ سرحدوں کی حفاظت کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.